سینکڑوں سال پرانا واقعہ لکھتے ہیں، ایک نوجوان تھا، اس کا باپ کا انتقال ہوا، بہت مال چھوڑ کے گیا، بہت جائیداد چھوڑ کے گیا، چند دن بیمار ہوا، مر گیا، ختم۔ اور ایک ہی اکلوتا بیٹا، اور جب اکلوتا بیٹا اور نوجوان اور پھر باپ کا اچانک انتقال اور لاکھوں کی پراپرٹی اور لاکھوں کا بینک بیلنس جس کے ہاتھ لگے، اس کا دماغ سیٹ رہے یہ بہت مشکل ہے۔ اس نے تو عیاشی کرنا شروع کر دی، غلط سوسائٹی نے اسے لگایا بھائی یہ راستہ بھی ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ دوسرے نے کہا شراب کھانا بھی ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ تیسرے نے کہا ادھر زنا کے اڈے، ادھر بھی بڑا مزہ ہے۔ اور ماں بیچاری سمجھاتی کہ اللہ کے بندے ایسا نہ کر، یہ تباہی کے راستے ہیں، یہ ہلاکت کے راستے ہیں، ان راستوں سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکا، ان راستوں سے کوئی بھی سر بلند نہیں ہو سکا، ذلت کے سوا کوئی اختتام نہیں ہے، رسوائیوں کے سوا کوئی اختتام نہیں ان راستوں کا، دکھوں کے سوا ان راستوں کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی محنتیں ہیں سوائے حسرت اور سوائے ندامت کی آنسوں کے سوا اس کا کوئی انجام نہیں ہے۔ لیکن نوجوانی تھی، پیسے کا نشہ تھا، جوانی کا تکبر تھا، بات سمجھ میں نہ آئی، اور پھر چند روز کے بعد بیماریوں نے آ کر ڈیرا ڈال دیا، اور بیماریوں نے ایسا ڈیرا ڈالا کہ وہ چارپائی سے لگ گیا، اور جس جوانی پر ناز تھا آج وہ ایک پاؤں بھی اٹھا نہیں سکتا، جس حسن پر ناز تھا آج وہ آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھ نہیں سکتا۔ طبیبوں نے کہا کہ یہ لا علاج ہو چکا ہے، اب یہ نہیں بچ سکتا، اسے لے جائیں گھر رکھیں، یہ ان قریب آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں مہمان ہے یہ۔ اب ماں اس کی خدمت کر رہی ہے، آنسو بہاتی ہے، کہتی بیٹا تجھے میں ساری زندگی کہتی رہی کہ توبہ کا راستہ نہ چھوڑ، توبہ کا عظیم راستہ نہ چھوڑ، گناہوں میں یہی ذلت اور رسوائی ہے جو دیکھ رہے ہو، یہی مصائب اور پریشانی ہے اور دکھ اور آنسو ہے۔ تو کہنے لگا اب تو مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ موت میرے دروازے پر آ رہی ہے، اب تو مجھے بھی محسوس ہوتا ہے کہ موت کی دستک میرے دروازے پر ہے۔ ماں میرا جی چاہتا ہے کہ میں توبہ کروں، میرا جی چاہتا ہے میں توبہ کروں، لیکن کیا کروں، مجھے توبہ کا طریقہ نہیں آتا، میں کیسے توبہ کروں؟ وہ آپ کے اللہ والے آپ کے مرشد ہیں، آپ کے استاد ہیں، اگر آپ انہیں کہیں تو وہ یقیناً میری توبہ کروا سکتے ہیں۔ آپ انہیں بلا کر لے آئیں۔ اما نے برقع پہنا، حضرت کے پاس گئی، کہ اللہ والے میرا بیٹا آخری دموں میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا بیٹا میں نے تیرے بیٹے کو ساری زندگی مسجد میں آتے نہیں دیکھا، کوئی خیر کا کام میں نے اس سے نہیں دیکھا، جب بھی لوگوں سے سنی اس کی شکایت سنی، اس نے کبھی کسی کی بیٹی کو تنگ کیا، کبھی اس نے شراب خانے میں پکڑا گیا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اس کے علاوہ میں نے تیرے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں سنا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور ویسے بھی اس وقت میرے درس کا ٹائم ہے اور ہزاروں لوگ درس سننے کے لیے آ چکے ہیں، میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ ماں واپس الٹے پاؤں گئی اور کہنے لگی بیٹا ساری زندگی تجھے کہتے رہی اس اللہ والے کے مجلس میں آ، تو نہ گیا، آج تیرے نصیب ایسے ہیں کہ آج انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا، آج وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو ایک دل پر چوٹ لگی اور آسمان پہ دیکھا اور کہنے لگے اے اللہ میری توبہ کے لیے اس بزرگ کا آنا تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو اس کا وسیلے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ آئیں گے اور میں توبہ کروں گا تو مجھے معاف کرے گا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں نے جرم کیے، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور پھر ماں سے کہنے لگا اماں گواہ رہنا میں نے اللہ سے توبہ کی ہے، اور ایک میری وصیت ہے اس پر عمل ضرور کرنا۔ کیا کہتے ہو؟ اماں مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ بیٹا کیوں؟ کہ مجھے جو تکلیفیں اور عذاب پہنچیں گے کیونکہ میں اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہوں، میری عذاب کی وجہ سے جو میرے بغل میں قبریں ہوں گی، میرے دائیں بائیں قبریں ہوں گی، ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوگی، ان مرنے والوں کو میری وجہ سے بڑے آوازیں دردناک سننی پڑیں گی، تو مجھے کہیں گھر میں دفن کر دینا یا کسی اروڑی پہ پھینک دینا، مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ اور دوسری میری یہ وصیت ہے کہ اپنے دوپٹے کو میرے گلے میں ڈال کر مرے ہوئے کتے کی طرح گلیوں میں گھسیٹنا، تاکہ نوجوان نسل کو پتہ چلے
میرے دوستوں کو پتہ چلے کہ گناہگار کا انجام کیا ہے، اللہ کے نافرمان اور باغی کا انجام کیا ہوتا ہے، دیکھیں شاید وہ زندگی میں توبہ کر جائے، شاید وہ موت سے پہلے توبہ کر لے۔ مجھے دیکھ کر میرے اس انجام کو، اب ماں اٹھی اور وہ آخری دم تھے اور کہنے لگا میں رخصت ہو رہا ہوں، اور اس کا انتقال ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، اس کے غسل کا انتظام کرو۔ اس کے غسل کا انتظام کیا گیا، اس کی تدفین کا انتظام کیا گیا۔ ماں نے پھر برقع پہنا اور پھر بزرگوں کے پاس پہنچی کہ اللہ والے میں چاہتی ہوں کہ اس کا تم جنازہ پڑھو، ان کا جنازہ پڑھاؤ۔ آپ نے ساری زندگی اللہ کا نام لیا ہے اور اللہ کے نام کو پڑھایا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ انہیں آخری رخصت جنازے میں آپ ان کے جنازے میں شریک ہوں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے آج تک کبھی کسی بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا، میں نے آج تک اتنے بڑے گناہگار اور بغاوت کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا، لہٰذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں واپس لوٹی، کہا بھائی اپنے دوستوں سے کہا بھائی فیصلہ کر لو، بھائی جس نے جنازہ پڑھانا ہے وہ پڑھا دے۔ حضرت نے تو انکار کر دیا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو حسن بصری بول رہے ہیں اماں دروازہ کھولو، کون آیا ہے؟ کہا حسن بصری آیا ہے۔ کیا بات ہے؟ حضرت آپ نے تو جنازے سے بھی انکار کر دیا تھا کہ جلدی کرو میں نے جنازہ پڑھانا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ میں نے جب انکار کر کے میں اس کے بعد قیلولے کی نیت سے سویا، مجھے ایک آواز نے جگا دیا اور ہلا دیا ہے۔ وہ آواز تھی کہ اے حسن بصری تو میرا کیسا دوست ہے، تو نے میرے ایک دوست کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، میرے ایک دوست اور ولی کے جنازے پڑھانے سے انکار کر دیا تو نے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ نے اس کی جنت کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا ہم تم سے ولایت چھین لیں گے، جو تیرے پاس علم ہے ہم چھین لیں گے اسے۔ تو روتے ہوئے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگوں سچے دل کا تائب، سچے دل سے توبہ کرنے والا اللہ کے دربار میں بڑی عزتیں پا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں یہ راتیں ہمیں توبہ کی طرف متوجہ